بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال الله أيضا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. سامعین محترم، بھائیو اور دوستو، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ جو کچھ تم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں، دین کے بارے میں بتا دیں، اس پہ تو عمل کرو، اور جس سے روک دیں اس سے دور ہو جاؤ، اس سے بالکل رک جاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو. یعنی جو چیزیں رسول اللہ نے تم کو دی ہیں، بتائی ہیں، اس پہ تو عمل کرو. جو نہیں بتائیں اور جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت ہونے کی وجہ سے منع کیا ہے، تم اس سے رک جاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو. اور دوسری آیت سورۃ نور کی، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو نبی کی مخالفت کرتے ہیں دین کے اس کام میں. أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہ ان کو فتنہ پہنچ جائے. بہت سارے فتنے کے اقسام ہیں، اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پاگل پن پہنچ جائے، پاگل ہو جائے. نبی کی مخالفت کرنے والا ممکن ہے کہ پاگلوں جیسی بات کرے گا. او یصیبہم عذاب علیم، یا دردناک اس کو عذاب پہنچ جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان کہ جو کوئی بھی دین میں نیا کام کرتا ہے، من احدث فی امرنا ھذا، ہمارے اس کام میں، ہمارے اس امر میں، ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام ایجاد کرتا ہے، دین سمجھ کے اس کو کرتا ہے، وہ دین میں نہیں ہے، تو من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، فہو رد، وہ کام مردود ہے، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، وہ کام اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا. قیامت کے دن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے اس کو بھگا دیا جائے گا. اور بدعتی، کیونکہ یہ کام بدعت ہے، اور بدعتی کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں، لیکن میں ایک حدیث جو بخاری نے روایت کی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لعن اللہ من آوى محدثا، کہ اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو کسی بدعتی کو اپنے یہاں عزت دیتا ہے، ٹھہراتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، تکریم کرتا ہے، اس پر لعنت. تو آپ خود سوچئے، ایک بدعتی کو آپ اپنے یہاں عزت سے بہٹاتے ہیں، لاتے ہیں، اس کو پناہ دیتے ہیں، تو اس کو ٹھہراتے ہیں، آپ پہ لعنت، جبکہ آپ بہت اچھے ہیں. اس بدعتی کی وجہ سے آپ پہ لعنت، تو بدعتی پر کتنی بڑی لعنت ہوگی، وہ سوچ لیجیے. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اے میرے ساتھیوں، اے میرے صحابیوں، اے آنے والے مسلمانوں، قیامت تک کے لوگوں، دیکھو دین میں نئے کام سے بچتے رہنا، یعنی بدعت سے بچتے رہنا، کیونکہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ہر بدعت گمراہی ہے، نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. اور ایک روایت میں ہے وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی، اس کا انجام، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم کی آگ ہے. بھائیو، شعبان کا یہ مہینہ، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، آپ کا اپنا خود کا کیا عمل ہے، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے پہلے پیش کریں گے، اور اس کے بعد یہ بھی بتائیں گے کہ لوگ اس میں کیا کیا بدعتیں کرتے ہیں، جو آپ سے اور آپ کے صحابہ کرام سے، چاروں اماموں سے کسی سے بھی ثابت نہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بھائیو، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک
پر فرماتے ہیں اللہ کے رسول ہم آپ کو اس قدر روزہ رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ کسی مہینے میں اتنا روزہ آپ نہیں رکھتے. لم اراک تصوم شہر من الشہور ما تصوم من شعبان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان. یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے. کون سا مہینہ ہے؟ شعبان ہے. لوگ اس سے غافل ہیں. کیوں غافل ہو جاتے ہیں؟ کچھ علماء نے اس کے بارے میں یہ بتایا کہ رجب کے مہینہ کیونکہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں نیکیاں کرتے ہیں. جہاں گناہ کرنے کا عذاب ہے تو نیکیوں کرنے کا ثواب ہے. اور رمضان میں تو پوری امت ہی زبردست طریقے سے نیکی کی طرف لگ جاتی ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں، شیطان بند کر دے جاتے ہیں. تو رجب میں محنت کرنے کے بعد کچھ لوگ سست ہو جاتے ہیں. اب رمضان کا انتظار کرتے کہ رمضان میں جا کے ہم محنت کریں گے. تو لوگ غفلت برتتے ہیں جبکہ اس مہینے میں اعمال رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین فاحب ان يرفع عملی وانا صائم. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال رب العالمین کے سامنے پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں. اسی لیے آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے. ہم بھی کوشش کریں، ہے نا، عادت ڈالیں. اگر نہیں تو ایک دن چھوڑ کے ایک دن، اگر وہ بھی نہیں تو کم از کم پیر جمعرات کا تو رکھ لینا، کوشش کریں انشاءاللہ. اما عائشہ تو یہاں تک فرماتی ہیں کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان. آپ کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ روزے نہیں رکھتے تھے. کان یصوم شعبان کلہ. آپ شعبان پورا رکھ جاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں پورے روزے نہیں رکھے. اما عائشہ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ هو جائز فی کلام العرب اذا صام اکثر الشہر یقال صام الشہر کلہ. سنن الترمذی. امام عبداللہ بن مبارک توجیہ پیش کرتے ہیں کہ عربی لغت میں اگر کوئی آدمی مہینے کے بہت زیادہ دن کوئی کام کرتا ہے، یعنی اکثر دن مہینے کے 20 دن 25 دن، تو یہ اکثر ہو گیا نا، تو پھر یا 26 سے 27 دن، تو اس کو عربی لغت میں ایسے کہتے ہیں کہ صام الشہر کلہ. اس نے حالانکہ پورے مہینے کا روزہ نہیں رکھا، آپ نے کبھی نہیں رکھا، ایک دو دن چھوڑ دیتے تھے، 3-4 دن آپ سے رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں آپ نے پورا روزہ نہیں رکھا. مگر اما عائشہ نے کیوں کثرت کی وجہ سے 26-27 دن یا 25 دن اس طرح کے آپ نے روزے رکھے، تو کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا روزہ رکھا ہے. اور بھائیو اس میں ایک رات ہے 15ویں، اس کے بارے میں بہت ساری ضعیف روایتیں بھی آتی ہیں. میں وہ بھی اگر اللہ نے توفیق دی تو آپ کے سامنے پیش کروں گا. لیکن جو اس کے بارے میں صحیح روایت ہے، اور البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی السلسلہ الصحیحہ میں اس کو بیان کیا ہے، وہ روایت یہ ہے سیدنا موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان اللہ لا يطلع فی لیلۃ النصف من شعبان. اللہ تعالیٰ نظر کرم فرماتا ہے، دیکھتا ہے اپنی مخلوق کو. کون سی رات؟ 15ویں شب، شعبان کی 15ویں تاریخ کی جو رات ہوتی ہے. فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، اپنی ساری مخلوق کو معاف کر دیتا ہے. لیکن إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحٍ، مشرک کو نہیں معاف کرتا، شرک کرنے والے کو نہیں معاف کرتا. اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارنے والے کو، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں شرک کرنے والے کو، اس کی عبادت میں شرک کرنے والے کو اللہ نہیں معاف کرتا. مثلا کوئی بندہ کہتا ہے یا اللہ مدد، پھر کہتا ہے یا غوث پاک مدد، اللہ نہیں معاف کرے گا اس کو، اس رات میں نہیں معاف کرے گا. کیوں؟ شرک کر رہا ہے. اور جس کے دل میں حسد اور بغض ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دنیا کی کسی بات کی وجہ سے، تو اللہ رب العالمین اس کو بھی نہیں معاف کرے گا، باقی لوگوں کو معاف کر دے گا. اگر آپ بخشش چاہتے ہیں تو بھائیو 2 کاموں سے باز آ جائیں. ایک تو یہ کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں، ایک اللہ کو پکاریں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں
مشرک کے بارے میں بڑی واضح انداز میں ارشاد فرماتا ہے، واضح دو ٹوک الفاظ میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاحقاف میں، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس سے بڑھ کر گمراہ شخص کون ہوگا؟ یعنی اس سے بڑھ کر کوئی کائنات میں گمراہ ہے ہی نہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتا ہے، جو قیامت تک اس کی پکار کو قبول نہیں کر سکتے، وہ سنتے بھی نہیں ہیں اور اس کی دعاؤں کو قبول بھی نہیں کرتے، وہ ان کی دعاؤں سے غافل ہیں، وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو اللہ کے ساتھ کبھی نہیں معاف کرے گا، اگر وہ مر جائے اسی حالت پہ تو اس کی کبھی بخشش نہیں ہوگی، اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اس سے کم جو ہیں اس کو معاف کر دے گا، بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دے گا لیکن شرک کو نہیں معاف کرے گا۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے شرک نہیں کرنا کیونکہ شرک عظیم گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کائنات کے امام یہ بتائیے ای الذنب اعظم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ ای الذنب اعظم، آپ نے نہیں کہا کہ قتل کرنا یا نعوذ باللہ زنا کرنا یا سود کھانا، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن آپ نے فرمایا ان گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اللہ کا حق بندوں کو دے دینا ہے، یہ اللہ کا حق ہے، اس پہ ڈاکہ ڈالنا۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، اے لوگوں الا انبئکم باکبر الکبائر، اے لوگوں میں تم کو کبیرہ سے، جو کبیرہ ہے، کبیرہ ایک گناہ ہے نا، کبیرہ گناہ، ان کبیرہ میں جو اکبر ہیں، ان میں بھی جو بہت بڑے ہیں، ان میں سب سے بڑے ہیں، میں ان کے بارے میں تم کو نہ بتاؤں؟ لوگوں نے کہا بتائیے، آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ تو بھائیو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر قسم کے شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ شرک محبط الاعمال ہے، یعنی اگر کوئی آپ نے اچھے عمل کیے ہیں، بہت حج کیے ہیں، بہت روزے رکھے ہیں، بہت نمازیں پڑھی ہیں، اگر آپ نے شرک کر لیا اور توبہ نہیں کی تو یہ سارے اعمال ضائع۔ ایک آیت سنا دوں، اس کے بعد آگے چلتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں سورہ زمر میں فرمایا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا لیکن پوری امت کے لیے اس میں تعلیم ہے۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ کہہ دیجئے، کیا تم مجھے آ کر یہ کہتے ہو کہ میں غیر اللہ کی پوجا کروں، ان کو پکاروں؟ اے جاہلو، شرک کا جو آرڈر دیتے ہیں یا حکم دیتے ہیں یا اس کی تعلیم، وہ جاہل ہے، اللہ ان کو جاہل کہہ رہا ہے۔ حالانکہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوں گے مکہ والے، اور آپ سے معاہدہ کرنے آئے تھے، اللہ نے ان کو کہا آپ دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیجئے اے جاہلو، شرک کا مجھے تم آ کے کہتے ہو میں شرک کروں؟ مجھ پر وحی کی گئی، مجھ سے پہلے سارے نبیوں پر وحی کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے اوپر یہی وحی کی، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے نوح اگر آپ نے بھی شرک کیا آپ کے اعمال سب اکارت چلے جائیں گے، بیکار چلے جائیں گے، سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اے ابراہیم
اے موسیٰ علیہ السلام، اے ہارون علیہ السلام، سارے نبیوں سن لو، اللہ نے سب پر یہ آیت اتاری، اور اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے بھی شرک کیا آپ کے سارے اعمال بیکار چلے جائیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو بھائیو ہمیں شرک سے بچنا ہے۔ یہ نبی کے اعمال اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر شرک کرو گے تو نہیں چھوڑوں گا میں، اور آپ پھر کیا چیز ہے؟ ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں اگر ہم شرک بھی کریں، قبروں کو جا کے پوچھیں اور نبیوں کو درد جھولی میری یا محمد کہیں، یا صاحب الزمان ادرکنی، یا جیسے کہ لے لو ککر تو دے دو پتر، ہے نا، یہ بولتے ہیں، یا اس طرح کے کوئی الفاظ کہیں۔ بھائیو اگر ہم نے ایسا کر لیا اور توبہ نہیں کی اور اسی حالت پہ مر گئے تو کبھی بخشش بھی نہیں ہوگی، سارے اعمال بیکار چلے جائیں گے۔ تو بھائیو اس مہینوں میں لوگ کچھ بدعات بھی کرتے ہیں۔ مثلا ایک نماز پڑھتے ہیں، اس کا نام ہے صلاۃ البراءہ، یہ 15ویں شب کو لوگ کرتے ہیں۔ 15ویں شب کو یعنی شعبان کی جب 15ویں رات ہوتی ہے، یہ نماز پڑھتے ہیں، 100 رکعت نماز ہوتی ہے، اور اس کا نام ہے صلاۃ الفیہ۔ صلاۃ الفیہ تو الف 1000، اس کا 1000 کیوں نام رکھا؟ کیونکہ 100 رکعت نماز پڑھتے ہیں، جب 100 رکعت پڑھتے ہیں تو 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور ہر مرتبہ جب پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ تو اس کے ساتھ 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں۔ 100 کو 10 سے ضرب دیجئے کتنا ہوگا؟ 1000، اس لیے اس کا نام 1000 رکھا ہے، صلاۃ الفیہ۔ یہ کرتے ہیں، 1000 تک رکعتیں پڑھتے ہیں اور 10 مرتبہ ہر رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں۔ یہ آپ کی تعلیم نہیں۔ اس رات کو کوئی خاص عبادت نہیں، کوئی خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ نہیں کہے، بس آپ شرک نہیں کیجئے، آپ اپنے دلوں کو پاک صاف کر لیجئے، جن سے اگر کوئی جھگڑا ہو گیا تو سلام دعا کر لیجئے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا، اس رات آپ کو معاف کر دے گا۔ تو بھائیوں یہ جو بدعت ہے یہ شروع جانتے کب ہوئی؟ امام عبد الغنی مقدسی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ 448 ہجری میں، 400 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 448 سال بعد ایک شخص جس کا نام تھا ابن ابی الحمیرہ، اس نام سے یہ معروف تھا، جو نابلس کا رہنے والا تھا، اس کی آواز بہت اچھی تھی، قرآن پڑھتا تھا اچھی آواز میں، تو یہ بیت المقدس میں آ کر نماز شروع کر دی، تو کچھ لوگ آ کے اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے، پھر اس کے بعد کسی اور دن پھر پڑھی، پھر بہت لوگ جمع ہو گئے، 15ویں شب کو کافی لوگ تھے، اس نے یہ بدعت وہاں شروع کی، جس کا کہ بہت سارے لوگوں نے، بڑے بڑے علماء نے اس زمانے میں اس کا رد کیا۔ قال النجم الغیتی انه قد انکر ذلك اکثر العلماء من اہل الحجاز منهم عطاء وابن ابی ملیکہ وفقهاء المدینہ واصحاب مالک، امام مالک کے جو شاگرد یا ان کے جو اصحاب تھے انہوں نے بھی اس کا رد کیا کہ یہ بدعت ہے، وقالوا ذلك كله بدعة، یہ سارا کا سارا بدعت ہے جو کچھ کر رہے ہیں۔ اسی طرح اس رات میں 6 رکعت پڑھتے ہیں، سورہ یاسین پڑھتے ہیں الگ سے، اور ایک خاص دعا پڑھتے ہیں، اللہم یا ذا المن ولا یمن علیہ ولا یمن علیہ یا ذا الجلال والاکرام، دفاع بلا کے لیے، بلائیں اور مشکلیں ٹالنے کے لیے 6 رکعت پڑھتے ہیں۔ یہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے، اور یہ دعا بھی ثابت نہیں ہے، اور اس طرح سورہ یاسین کا پڑھنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں ثابت نہیں ہے۔ اور لوگوں کا یہ اعتقاد رکھنا، یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک شعبان کی 15ویں تاریخ کو اتارا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ ہم نے اس مبارک رات میں اس کو قرآن پاک کو اتارا اور ہم ڈرانے والے ہیں اور اس میں بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اس سے مراد شعبان کی 15ویں شب ہے۔ تو یہ جھوٹ بات ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، نبی کی تعلیم کے خلاف ہے، لیکن اس کو پھیلایا جا رہا ہے۔ قرآن ہمیں کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورہ بقرہ
میں رمضان میں نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں قرآن پاک کو نازل کیا، رمضان کے مہینے میں، شعبان میں نہیں۔ اپنی اصلاح کر لو، غلط فہمی دور کر لو۔ اچھا جی، کون سی رات کو اترے تھے تم؟ کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں لیلۃ القدر کو اترا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پورے لوح محفوظ سے پورا قرآن آسمان دنیا پہ اتارا، وہی رمضان کی رات تھی، اور پھر وہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کی رات ہی وہی آنا شروع ہوئی۔ غار حرا پر سب سے پہلی وہی آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کے بعد تھوڑے تھوڑا کر کے اترتا گیا۔ تو یہ پورا کا پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور پھر آسمان دنیا سے دنیا زمین پر جو قرآن اترا، یہی رمضان کی راتیں تھیں اور رمضان کا مہینہ تھا۔ تو یہ بات قرآن کے بھی خلاف ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی بھی خلاف ہے۔ آپ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ شعبان میں قرآن مجھ پہ نازل ہوا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اس رات میں بہت سارے لوگ ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، مصر میں، عراق میں، بہت سارے ایسی جگہیں ہیں، بہت ساری بدعتیں ہوتی ہیں۔ اس میں ایک بدعت یہ ہوتی ہے کہ مسجدوں کو قمقمے سے سجاتے ہیں، موم بتیاں جلاتے ہیں، شب برات مناتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، قبروں پہ موم بتیاں جلاتے ہیں، یہ ساری بدعتیں کرتے ہیں۔ اور یہ سب جو قبرستان جانے کے بارے میں روایتیں ضعیف ہیں، بہت زیادہ ضعف ہے اس کے اندر۔ اور بعض لوگ تو پوری رات جاگتے ہیں، پوری رات لیلۃ القدر کی طرح جاگتے ہیں، مسجدوں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ اس طرح کی کوئی 1000 پڑھ رہا ہے، کوئی 6 رکعت پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ اس طرح کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عبادت ثابت نہیں ہے۔ بھائی آپ اجر چاہتے ہیں، بخشش چاہتے ہیں، تو آپ نبی کے طریقے کو اپنائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں کوئی عبادت نہیں کی، آپ کے صحابہ نے نہیں کی، اور چاروں اماموں نے نہیں بتائی۔ چاروں امام، اب تو مانتے ہیں نا چاروں اماموں کو، انہوں نے بھی نہیں بتائی۔ اس کے علاوہ امام جو سیاہ ستہ کے امام تھے انہوں نے نہیں بتائی، کسی اور نے نہیں بتائی، کسی صحابہ سے بھی یہ چیز ثابت نہیں۔ تو یہ چیز پھر بدعت ہوئی نا، تو بدعت سے بچیے۔ بدعت تو آپ کے اعمال کو بھی تباہ و برباد کر دے گی۔ بھائیو، یہ جو اللہ تعالیٰ نظر کرم فرماتے ہیں، یہ جو دل کی صفائی بہت ضروری ہے۔ 3 دن سے زیادہ آپ کسی سے قطع تعلق نہیں کر سکتے۔ آج ہمارے یہاں اپنے سگے رشتہ داروں سے سالوں ہو جاتے ہیں بات نہیں کرتے، سگی بہن سے بات نہیں کرتے، سگے بھائی سے بات نہیں کرتے، رشتہ داروں سے کٹ اپ ہے، قطع تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورۃ محمد ہے، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، کہ جو قطع تعلق کرتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت ہے، لعنت ہے، ملعون ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں، وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، جس پہ اللہ تعالیٰ لعنت کر دے اس کا کوئی مدد کرنے والا، کوئی نصرت کرنے والا نہیں، ملعون ہے یہ شخص۔ تو جو قطع تعلق کرتے ہیں، بات نہیں کرتے، میل ملاپ بھی ختم کر دیتے ہیں، آنا جانا بھی ختم، تو ان پہ اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ اور سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دب الیکم داء الامم قبلکم، سرایت کر گئی ہے، داخل ہو گئی ہے تمہارے اندر پچھلے امم کی، پچھلی امتوں کی بیماریاں تمہارے اندر بھی آ گئی ہیں۔ الحسد والبغضاء، حسد اور بغض، والبغضاء ہی الحالقہ، آپ فرماتے ہیں یہ بغض رکھنا مسلمان بھائیوں سے، حسد کرنا، کینہ، فرمایا کہ یہ گنجا کر دیتی ہے۔ لا اقول تحلق الشعر، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سر کو گنجا کر دیتی ہے، بلکہ ولکن تحلق الدین، یہ دین کو گنجا کر دیتی ہے، یہ تمہارے دین کا کباڑہ کر دیتی ہے، تمہاری نیکیوں کو مٹا دیتی ہے۔ جیسے سر استروں سے بال کاٹ دیتے ہیں
تو سر خالی ہو جاتا ہے، تمہاری نیکیاں بھی اس حسد اور بغض کی وجہ سے تمہارے اعمال نامہ سے وہ بالکل خالی ہو جاتا ہے۔ اس لیے بھائیوں، آپس میں صلح صفائی کیجیے، تعلقات کو قائم کیجیے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، اللہ کی قسم، انسان جب حسد کرتا ہے، بغض کرتا ہے، ناراض ہو کے بیٹھ جاتا ہے، تو اپنے دل میں ہمیشہ ایک درد اور جلن اور آگ محسوس کرتا رہتا ہے، بھونتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے۔ حاسد ہمیشہ آگ میں جلتا ہی رہتا ہے۔ جب آپ صلح صفائی کر لیتے ہیں، تعلقات قائم کر لیتے ہیں، تو آپ کو ایک سکون مل جاتا ہے، اللہ کی طرف سے اطمینانیت، طمانینت آ جاتی ہے، رحمتیں اس کی نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، خوشیاں ملتی ہیں، اللہ خوش ہو جاتے ہیں، آپ کے بگڑے ہوئے کام بنا دیتے ہیں۔ بھائیو، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین معلوم ہے نا، شباب اہل الجنہ، سیدنا علی کے بیٹے ہیں، اماں ان کی فاطمہ ہیں، نانا ان کے کائنات کے امام فخر الانبیاء، امام الانبیاء، شافع روز جزا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا، بہت بڑا مقام ہے۔ ان کے ایک سوتیلے بھائی تھے، علی کے سگے بیٹے، لیکن حنفیہ قبیلہ سے تھے ان کی ماں، اور یہ لیکن تھے بڑے شہسوار، بڑے بہادر، بڑے ذہین اور فتین تھے، اور فقیہ تھے، فقیہ، بہت علم تھا۔ سیدنا علی ان سے بہت پیار کرتے تھے، چھوٹے بھی تھے۔ سیدنا حسن اور سیدنا علی سے آپس میں کوئی بات ہو گئی، انبن ہو گئی، تو 3 دن تک آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنا غصہ نکالیں، ناراض رہیں، جو مرضی ہے۔ 3 دن کے بعد آپ کو صلح کرنی۔ اب 3 دن ہو گئے، حسن نہیں آئے، صلح نہیں ہو رہی۔ سیدنا محمد بن حنفیہ نے ایک لیٹر لکھا، پرچی لکھی، بھائی جان، آپ کے نانا نے یہ ایسا ایسا فرمایا ہے، اور جو صلح کرے گا وہ بہتر ہے، وہ بہتر ہے، میں صلح کر سکتا ہوں آ کر آپ سے، لیکن میں آپ سے بہتر نہیں بننا چاہتا، آپ مجھ سے بہتر ہیں، آپ کی ماں فاطمہ ہے، نبی کی بیٹی ہیں، آپ کے نانا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں کیسے آپ سے بہتر بن جاؤں یہ کر کے، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا، آئیے آپ تشریف لائیے اور مجھ سے صلح کیجئے۔ وہ بھاگے ہوئے آئے، اپنی چادر اٹھائی اور گھسیٹتے ہوئے اس کو آ کر اپنے بھائی کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور صلح صفائی ہو گئی۔ بھائیوں، یہ ہیں لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے اور نیکی کی طرف رغبت کرنے والے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی اچھی اچھی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائیوں، ہم اس طرح کے اچھے کام کر کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اور اس رات کی جو برکتیں ہیں اور رحمتیں ہیں وہ لوٹ سکتے ہیں۔ میں نے جیسے کہ بتایا کہ سالانہ رپورٹ رمضان میں پیش ہوتی ہے، تعرض الاعمال، حدیث میں ہے، البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو بیان کر رہے ہیں، صحیح روایتیں ہیں، صحیح الجامع بھی ہے، اطلع اللہ علی خلقہ فیغفر للمؤمنین ویملی للکافرین ویدع اہل الحقد بحقدہم حتی یدعو، صحیح الجامع کی روایت ہے۔ اور دوسری روایت میں فیغفر للمؤمنین ویمہل، ایک میں یملی، ایک میں یمہل کے الفاظ ہیں، الکافرین ویدع اہل الحقد بحقدہم حتی یدعو۔ تو یہ جیسا کہ آپ نے فرمایا، تعرض الاعمال پیش کیے جاتے ہیں اس رات میں، اور بھائیو ہر پیر کو بھی اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ ویکلی رپورٹ ہے، جس کو کہیں آپ ویکلی، ہاف ویکلی، ایک پیر کو پیش کیا جاتا ہے، ایک جمعرات کو پیش کیا جاتا ہے، اور ایک ڈیلی آپ کی رپورٹ پیش کی جاتی ہے۔ وہ ہے عصر کی نماز میں اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیسے چھوڑا، کیا کر رہے تھے میرے بندے، نماز پڑھ رہے تھے، اور فجر کی نماز میں جو لوگ نماز پڑھ کے، جو فرشتے جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے پھر واپس جاتے ہیں آسمانوں پر، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، رپورٹ لیتے ہیں۔ تو یہ ہے رب العالمین کے رپورٹ کا طریقہ۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، سلامت صدر کے بارے میں آپ نے فرمایا، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3۔ آپ فرماتے ہیں دیکھو، حسد بغض مت کرو، آپس میں حسد مت کرو، ایک دوسرے سے بغض مت کرو، قطع تعلق مت کرو، پھر کیا کرو، کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔
پھر آپ نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ، کسی مسلمان کے لیے حلال ہی نہیں کہ اپنے بھائی سے قطع تعلق کرے 3 دن سے زیادہ، حرام ہے، پھر وہ حرام کام کرے گا۔ وعدے کے مطابق بھائیوں میں نے کہا تھا کہ کچھ وہ روایتیں بھی سناؤں گا جو ضعیف ہیں، جو اس 15 شب کے لیے پیش کی جاتی ہیں، یا تو موضوع ہے یا بہت زیادہ ضعف ہے اس کے اندر۔ ایک روایت ہے، بڑی شد و مت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، جب 15ویں شب ہو شعبان کی، فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، جب یہ اس طرح کی 15ویں شب ہو تو اس رات کو جاگو اور دن کو روزے رکھو، 15 کا روزہ رکھو۔ فإن اللہ ينزل فیہا لغروب الشمس، اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ موضوع روایت ہے، موضوع من گھڑت جھوٹی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگا دی گئی ہے، آپ کی طرف الزام لگا کہ آپ نے کہا، آپ نے نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے، میرے ذمے لگائے، وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ سمجھ لے۔ اسی طرح ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ تقطع الآجال من شعبان الی شعبان، اس میں موت کے فیصلے کیے جاتے ہیں، یہ ضعیف روایت ہے۔ اور ایک روایت میں ہے یا علی من صلی 100 رکعت لیلۃ النصف من شعبان، کہ اے علی، لمبی حدیث ہے، کہ جو 100 رکعت نماز پڑھے اس رات جب شعبان کی 15ویں شب ہو۔ تو اس کے بارے میں امام شوکانی فی فوائد المجموعہ میں فرماتے ہوا موضوع ورجالہ مجہولون، یہ بھی موضوع روایت ہے، جھوٹی من گھڑت روایت ہے، اور اس کے رجال جو راوی ہیں سارے کے سارے مجہول ہیں، ان کا عطا ہی پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد علماء کے کچھ اقوال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بڑے بڑے علماء جو یہ بدعتیں ہیں جو ہو رہی ہیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ حافظ ابن رجب وہ فرماتے لم يثبت فيها في ليلة النصف من شعبان شيء عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، 15ویں شب کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو شارح مسلم ہیں وہ فرماتے ہیں کتاب المجموع میں الصلاة المعروفہ بصلاة الرغائب، یہ جو نماز رجب میں نہیں پڑھتے لوگ صلاة الرغائب کے نام سے، مغرب اور عشاء کے درمیان، وہی 12 رکعہ بین المغرب والعشاء، جو 12 رکعتیں ہیں مغرب اور عشاء کے درمیان، پہلی رات کو پڑھتے ہیں رجب کی پہلی رات کو جو یہ نماز پڑھتے ہیں یہ وصلاة لیلۃ النصف من شعبان 100 رکعہ ہاتان الصلاتان بدعتان منکرتان، کہتے ہیں کہ یہ 2 نمازیں جو رجب کی وہ نمازیں رغائب اور یہ 100 رکعتیں والی نماز، یہ دونوں نمازیں دونوں بدعت ہیں اور بہت ہی قبیح اور بدصورت ہیں، منکرتان، منکر چیزیں ہیں، یہ خراب ہیں۔ خراب اس لیے کہ نبی نے نہیں بتایا، نبی نے نہیں کیا۔ اور ابن القیم جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں وہ فرماتے ہیں ومن الاحادیث الموضوعہ احادیث صلاة لیلۃ النصف من شعبان، احادیث موضوعہ میں سے ایک حدیث یہی ہے جو یہ جو 100 رکعت پڑھتے ہیں 15ویں شب کو، شعبان کی 15ویں شب کو۔ اور پھر کہتے ہیں ممن والعجب ممن شم رائحۃ العلم بالسنن، اور تعجب تو ان لوگوں پر ہوتا ہے جو جن کو تھوڑی سی سوجھ بوجھ ہے، تھوڑا علم ہے نبی کی سنتوں کے بارے میں، وہ لوگ ان یغتر بمثل هذا الهذیان ویصلیها۔ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت پہلے کہہ رہے ہیں کہ مجھے تعجب ان لوگوں پر ہوتا ہے جن کو تھوڑا علم بھی ہے پھر بھی وہ اس طرح کی جو پاگل پنے، ہذیان کہتے ہیں جو آدمی نشے میں ہوتا ہے یا کوئی پاگل پنے کی بات، ہذیان بک رہا ہے جیسے کہتے ہیں نا، تم کیا ہذیان بک رہے ہو، اس طرح کی بات کو کہتے ہیں، تو وہ اس پر فخر کرتے ہیں اس طرح کی بیکار باتیں پر اور پھر اس کو پڑھتے ہیں، حالانکہ ان کو علم بھی ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں۔ اور آخر میں میں آپ کو شیخ عبدالعزیز بن باز کا فتویٰ سنا دیتا ہوں۔ جب آپ سے پوچھا گیا عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے یہ 15ویں شب کے بارے میں
کہ کیا اس کی کوئی خاص نماز ہے، کوئی خاص عبادت ہے؟ تو آپ نے جواب دیا فَأَجَابَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ لَيْسَ فِيهَا حَدِيثٌ صحیح، کوئی حدیث صحیح نہیں اس کے بارے میں۔ كل الاحادیث الواردہ فیہا موضوعۃ وضعیفۃ لا اصل لها، جتنی بھی حدیثیں اس بارے میں آئی ہیں یا تو موضوع ہیں یا ضعیف ہیں، کوئی حاصل نہیں اس کی۔ وہی لیلۃ لیست لها خصوصیۃ ولا قراءۃ ولا صلاۃ خاصہ ولا جماعہ، کوئی خاصیت اس کی نہیں ہے، نہ کوئی قراءت ہے، نہ کوئی اس کی نماز ہے، نہ کوئی اس کی جماعت ہے۔ وما قاله بعض العلماء ان لها خصوصیۃ فهو قول ضعیف، اور جو بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کی کوئی خاصیت ہے وہ قول ضعیف ہے۔ فلا يجوز ان تخص بشیء، کہ کسی چیز کے عبادت سے اس کو خاص کیا جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ هذا والصواب، هذا هو الصواب وباللہ التوفیق، یہ صحیح بات ہے اور توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو بھائیو، یہ آپ کے سامنے آج اس شعبان سے متعلق کچھ گفتگو کی ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بدعت سے ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے ہر شر سے اور ہر فتنے سے اور شری لوگوں سے، کہ شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے۔